بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، پنجاب کا بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب میں دھند جو ہے وہ بہت زیادہ گہری ہے، بالکل اسی طرح پنجاب کا بحران بھی بہت گہرا ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ دونوں وفاقی عہدے، صدر پاکستان کا عہدہ اور گورنر پنجاب کا عہدہ، دونوں اہم ہو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب جو ہیں ان کی پوری تیاری ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، یعنی ان کو برطرف کر دیں۔ لیکن دوسری طرف ایک خط جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب سبطین خان نے صدر پاکستان کو لکھ مارا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آئینی غیر آئینی اقدام اگر صدر پاکستان سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے پہلے گورنر پنجاب جو ہیں وہ برطرف ہو جائیں۔ بجلی البتہ گرنے والی ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ گرے یا گورنر پنجاب پہ گرے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جو ہمارے آئینی قانونی ماہرین ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نو منتخب صدر ہیں جناب عابد زبیری صاحب، ان کا موقف بھی آیا، جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، اور اس کے علاوہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی، سب کا موقف یہی ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ایک ایسا اجلاس بلانے کا حق نہیں رکھتے کہ جب وہاں پہلے اجلاس چل رہا ہو، لہٰذا وہ ان کو اجلاس بلانے کا حق نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے ان کو اجلاس بلانے سے متعلق جو لیٹر تھا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔ البتہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ جمعے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی اور 7 دن لگیں گے، تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ اب جمعے کو 23 دسمبر کو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ ہفتہ 10 دن اس کے اوپر مزید لگ جائیں گے۔ لیکن 23 دسمبر سے پہلے مسلم لیگ نون پی ڈی ایم پوری کا جو خیال ہے کہ یہ اسمبلی ٹوٹ کی بس ہمارا کخ نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو بہت ہی درد ہے کہ پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹے، کیونکہ پنجاب میں نہر نکل آئی تھی جس سے دودھ لوگ پی رہے تھے، ایک نہر شہد کی نکل آئی تھی جہاں سے لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے کے جا رہے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں کہ پی ڈی ایم کو یہ درد ستا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر اس وقت وہ انتخابات کی طرف جاتے ہیں، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کا ہی انتخاب ہو، کیونکہ یہ اگر اسمبلی تحلیل ہو کے انتخاب ہوتا ہے تو یہ 5 سال کے لیے انتخاب ہوگا، تو پی ڈی ایم کو فکر یہ ہے کہ عمران تو وہاں پہ کلین سویپ کر جائے گا، 2 تائی اکثریت پنجاب میں بھی لے جائے گا، تو وفاق سے پہلے پنجاب میں عمران خان کا جیت لینا ایک ڈراؤنا خواب ہوگا پی ڈی ایم کے لیے۔ لہٰذا زرداری صاحب بھی پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں کیا بیٹھے ہیں بلکہ پنجاب کے گٹے گوڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جوڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، ساری کی ساری پی ڈی ایم جو ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ عمران خان اسمبلی نہیں توڑیں گے، چونکہ ان کا وہمہ، ان کا جو تصور ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچایا جائے اور ہم انتخابات کی طرف نہ جائیں، کیونکہ انتخابات کی طرف گئے تو بس پھر عمران خان آیا، اور عمران خان آیا تو پھر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان آیا تو پھر وہ ماضی کا نعرہ سچ ثابت ہو جائے گا، جب کہیں قاضی حسین احمد صاحب کہا کرتے تھے ظالموں قاضی آ رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ ظالموں اگر الیکشن کروایا تو پھر عمران خان آ رہا ہے، اور عمران خان آ رہا ہے تو مولانا صاحب کی لسی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی لسی گئی، اور آصف زرداری صاحب کو سندھ کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناظرین آج کی اس خبر میں یہ خبر بھی شامل ہے کہ آصف علی زرداری کو آج کے دن میں 2 بڑے ریلیف ملے ہیں، لیکن وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے صرف پنجاب کے بحران کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے، رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم نے بس وہ ایک لیٹر جو ہے وہ تیار کر لیا، کسی بھی وقت چودھری پرویز الہی کو ہم برطرف کر دیں گے۔ لیکن ایک لیٹر جو سبطین خان کی طرف سے صدر پاکستان کو لکھا گیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ غیر آئینی اقدام کر بیٹھے ہیں، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب پہلے سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو گورنر پنجاب جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتا۔ گورنر پنجاب کو اگر شکل و صورت دیکھی جائے تو وہ ایک بارش اور درویش صفت انسان نظر آتے ہیں، وہ امام مسجد تو نظر آتے ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انہیں آئین اور قانون کا علم ہے۔ ان کو تو جو حکم ملا ہے کہ اسمبلی بچانے کے لیے آپ یہ کام کر دیں، انہوں نے ایک لیٹر تیار کروایا اور ان کا سگنیچر ہو گیا اور انہوں نے وہ جاری کر دیا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں، چونکہ ان کو کہا گیا ہے، انہوں نے اپنا اعتماد برقرار رکھنا تھا مسلم لیگ نون کی قیادت پہ اور پی ڈی ایم کے لوگوں پہ کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں۔ لیکن ناظرین گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی
بڑک ماری تھی کہ جناب اگر 4 بجے تک چودھری پرویز لائی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا. تو مونس لائی 4 بجے وہاں پہ پہنچے تو پھر وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب میں ادھر ہوں، آپ کدھر ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے چند قدم پیچھے ہٹنے کی آواز آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سیل کر دیا جائے گا، البتہ ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں. تو گورنر راج بھی لگا کے دیکھ لیں. اب اس کے بعد جب سے جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ سب کچھ عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے. اور یہ بات پی ڈی ایم کے بچے کو پتا ہے، پی ڈی ایم کے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے اور بہت کچھ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، آپ یہ ان کرداروں پہ سب پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو برطرف کرنے کے لیے کہاں سے ڈوری ہلائی جا رہی ہے. گورنر پنجاب جو ہیں وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کس کے کہنے پہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیل کر دیں گے. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کے دور حکومت میں خود برا وقت کاٹا ہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی اصول کی بات کرتے. لیکن پاکستان کی سیاست اور حکومت میں کوئی اصول نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے حکمران جو قانون کہتے ہیں وہی قانون ہوتا ہے اور وہی اصول ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا، لہٰذا اس اصول کے تحت یہ سارا کام کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ تو بات اب طے ہے کہ اگر گورنر پنجاب چودھری پرویز لائی کو ڈی نوٹیفائی کرنے جائیں گے تو بالکل سوٹا جو ہے ایوان صدر میں جناب عارف حلفی نے تیار کیا ہوا ہے، جو لیٹر سبطین خان کا ان کو آیا ہے اس لیٹر پہ وہ کارروائی کریں گے اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہیں ان کی اپنی حیثیت ہی متنازع ہو جائے گی. چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں ہیں. ان کا خیال تھا کہ شاید آج ہی کیس آ جائے، آ بھی سکتا ہے، رات کو ہو سکتا ہے، چونکہ پہلے بھی رات کو ہی آیا تھا جس طرح 9 اپریل کی رات کو ہوا تھا، اور آج 21 اپریل کی رات کو بھی ایسا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے جیسے 9 اپریل کو ہوا تھا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ سارے کرداروں کو اس بات کا بھی فکر ہے کہ یار ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں. اور ناظرین، اس کے ساتھ یہ بات بھی کرنا ضروری تھی کہ عمران خان کی جو آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں وہ اصل ہیں یا غلط ہیں، اس بات کو چھوڑیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عمران خان ہے کہ عمران خان کی آڈیو لیکس جاری ہو رہی ہیں، کل کسی اور سیاستدان کی ہوگی. یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کی ویڈیو لیک ہوئی تو ساتھ سینیٹر پرویز رشید کی بھی لیک ہو گئی. تو اگر ہمارے سیاستدانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی پتلونی اتارنی ہے تو بسم اللہ کریں، اس کام کو جاری رکھیں. کیونکہ نہ تو شہباز شریف کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ یہ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں، نہ عمران خان کے پاس ہیں. پھر جو ریکارڈ کرتے ہیں پھر وہ جاری کر دیتے ہیں. تو کل آج عمران خان کی لیک ہو رہی ہے، کل ان کی لیک ہو جائیں گی، بلکہ ان کی تو پھر لیک ہی ہو جائیں گے. تو ناظرین، صورتحال یہ ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں خطرے میں ہیں. البتہ چودھری مونس لائی جو ہے وہ پنجاب میں ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ ابھر رہے ہیں، کیونکہ اب تک ان کا ڈٹے رہنا، عمران خان کے ساتھ موجود رہنا، حتیٰ کہ جناب باجوہ کے حوالے سے تنازع پیدا ہونے کے باوجود ان کا عمران خان کو قائل کر لینا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ چودھری مونس لائی میں وہ گٹس موجود ہیں کہ وہ قائل کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. اور خود چودھری پرویز لائی نے بھی کہا تھا کہ میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنا ہوں تو اس میں مونس لائی کا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور صورتحال بدل گئی اور اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ میں وزیر اعلیٰ بن گیا. اور اب بھی آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ اگر عصر کے وقت چودھری برادران نے روزہ نہ توڑا تو آنے والی سیاست میں مونس لائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت عمران خان کی بھی نظریں یہی ہیں کہ مونس لائی کیا کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر دعوے مونس لائی کے تھے کہ عمران خان صاحب گھبرانا نہیں ہے. اور زیادہ تر عمران خان نے پہلے تو عالم یہ تھا کہ عمران خان مونس لائی کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مونس لائی پہ سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں. لہٰذا مونس لائی نے اگر عمران خان کا اعتماد توڑا تو یقینی طور پہ مسلم لیگ کاف کی سیاست کو نقصان پہنچے گا اور چودھری مونس لائی کی سیاست کو بھی نقصان پہنچے گا. لیکن اگر وہ اپنا روزہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور انہوں نے اپنا روزہ نہ توڑا تو چودھری مونس لائی جو ہے وہ پنجاب کی ایک قدآور شخصیت کے طور پہ ابھریں گے، بلکہ کافی زیادہ ابھر چکے ہیں، ایک سورج بن کے تھرو ہوں گے. اور حمزہ شہباز وغیرہ آنے والی جو نسلیں ہیں میرا خیال ہے ان کے سامنے بالکل ان کا چھوٹا قد ہو جائے گا بشمول بلاول بھٹو زرداری کے. کیونکہ جس بحران سے جناب مونس لائی گزر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا بحران ہے، تو اس بحران سے سرخرو ہونا بڑا کمال کی بات ہوگی. اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج 21 دسمبر تھا اور آج 21 دسمبر کو آصف علی زرداری کو عدالتوں نے 2 بڑے ریلیف دیے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل توشہ خانہ کا بھی بہت ذکر ہے، توشہ خانہ میں صرف عمران خان کی گھڑی کا ذکر ہے، لیکن ایک ریلیف جو ہے وہ
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جناب سید یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ ملا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو احتساب عدالت میں ریفرنس گیا تھا کہ انہوں نے گھڑیاں، نیکلس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لیا ہے، بہت زیادہ تحائف لے گئے تھے، تو وہ ریفرنس جو ہے واپس ہو گیا. تو یہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، بلکہ پوری پی ڈی ایم کے لیے ایک اچھی خبر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس موقع پہ خاص طور پہ ایک جو ہے پشت و رقص پیش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. اور ناظرین، آج کے دن ہی جو آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت کے جج جناب محمد بشیر نے نیب ترامیم کے بعد ان ریفرنس کو واپس کیا ہے. اس طرح 2 بڑے کیسز جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے خلاف ختم ہو گئے ہیں. ایک ہی دن میں 2 بڑے ریلیف ملنا بھی کمال ہے. آصف علی زرداری صاحب کی یہ جو موو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اگرچہ عمران خان بہت زیادہ اس پہ دکھی دکھائی دیتے ہیں کہ اربوں روپے کے معاملات جو ہیں، اربوں روپے کے جو کیسز ہیں وہ اور اربوں روپے کے جو کیسز ہیں یکمشت ختم کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں. ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے تو کیسز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قوم کو کچھ نہیں ملتا. جب کیس بنائے جاتے ہیں قوم کا پیسہ لگتا ہے، جب کیس ختم کیے جاتے ہیں قوم کا پیسہ لگتا ہے، اور جو لوٹا جاتا ہے وہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے. تو اگر تو یہ کیس بنائی نہ جاتے، اب بنائے گئے ہیں تو ختم کر دیے گئے ہیں. تو ان کیسوں پہ جو اتنا اربوں روپیہ لگا تو وہ کس کے کھاتے میں گیا؟ کسی کے کھاتے میں نہیں گیا. ان کی وکلا کی فیسیں اور دوسرا ایرے اللے تللے ایرے غیرے پتہ نہیں سے کیا اخراجات ہوئے، کیس ختم کر دیے گئے. تو میرا خیال ہے اس میں بھی ہماری عسکری اور سول قیادت کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ چھوڑو یار، یہ کیس ویس بنانے والی عادت ہی چھوڑ دیں، بالکل چھوڑیں، سب کو موجیں کرنے دیں. اس سے بہتر ہوگا، کافی زیادہ بچت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ کیس بنائے جائیں اور پھر ان کو حتمی نتیجے تک پہنچائے بغیر ایک ترمیم کے ذریعے سب کو بے گناہ قرار دے دیا جائے. تو ناظرین، آج کا یہ تھا کچا چھٹا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہٹ سٹوری کی شکل میں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.